نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے اس ماہ کے اندر جو قربانی دی اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانیوں کو ضرور قبول کرنا. ابواب ثلاثی مزید فی کو ہم نے شروع کیا اور اس حوالے سے ہم نے پہلا باب افعال ہم نے پڑھا. ذہن میں ایک بات کو بہت سے بٹھا لیں کہ ثلاثی مزید میں اور ثلاثی مزید فی کے اندر جو فرق بنیادی وہ کیا ہے کہ ثلاثی مزید اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں مادے ہی کے 3 حروف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حرف نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے صیغے کو بیس اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ جو 13 صیغے رہ جاتے ہیں گردان میں اس میں کوئی نہ کوئی ایکسٹرا ورڈ ویسے ہی ہوتا ہے، تو بیس لائن جو بنتی ہے وہ پہلا صیغہ بنتا ہے. مزید فی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ صیغے کے کچھ مادے کے علاوہ بھی صیغے کے کچھ ایکسٹرا حروف پائے جاتے ہیں پہلے صیغے میں. پہلے صیغے کو بیس بناتے ہیں کیونکہ باقی میں تو چاہیے ہی ہوتے ہیں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. ہلو، ہاں وعلیکم السلام. اچھا میں سے بات کرتا ہوں، میری کلاس ہو رہی ہے. تو پہلے صیغے میں کچھ حروف زیادہ ہوتے ہیں، یہ حروف جو ہے وہ 1 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر باب کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور اسی خصوصیات کی بنا پہ جو ہے اس کا استعمال بھی ہوتا ہے اور اس کے معنی بھی اسی مناسبت سے نکلتے ہیں. باب افعال ہم نے پڑھا، قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، اور جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی باب آتا ہے چاہے وہ ثلاثی مجرد کا ہو یا مزید فی کا ہو، کچھ بنیادی صیغے آپ کو فوراً آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. یعنی آپ کو پہلا صیغہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا آنا چاہیے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا آنا چاہیے، معروف میں مجہول دونوں کے اندر امر کا صیغہ آپ کو آنا چاہیے، فعل نہیں کا صیغہ آنا چاہیے، اسم الفاعل اسم المفعول آپ کو آنا چاہیے. اسم الفاعل اسم المفعول ثلاثی مجرد میں تو وزن ہے فاعل و مفعول کے، جبکہ مزید فی کے اندر وزن نہیں ہے، اس کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. مصدر آپ کو آنا چاہیے. ثلاثی مجرد کے اندر مصدر کا کوئی فارمیٹ نہیں ہوتا، جس طرح سے عرب نے استعمال کیا، جس طرح سے لغت میں استعمال ہوا اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں. لیکن مزید فی میں جو باب کا نام ہوتا ہے اسی کے اوپر مصدر بنتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسرسائز میں کچھ صیغے بتائے تھے، یہ وہ صیغے ہیں جو قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتے ہیں. وہ پہلے صیغے آپ کو آنا چاہیے. پہلا صیغہ آپ کا بنے گا، باقی صیغے خود بخود بن جاتے ہیں. پہلا صیغہ بنتا ہے، باقی صیغے خود بن جاتے ہیں. آپ نے غیر سے افعال بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں تو اس کی چینجز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اس کے کچھ رولز ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، تو چیزیں آپ کے لیے بڑی انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائیں گی. مزید فی کے ٹوٹل 8 ابواب ہیں، ایک ہم نے باب پڑھا افعال. آج ہم دوسرے باب کی طرف جائیں گے. دوسرے باب میں جانے سے پہلے اگر پہلے باب کے حوالے سے کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو بتائیے. جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے سر؟ میجر صاحب کوئی سوال نہیں ہے آپ کے پاس؟ جی کوئی جواب ہی دے دیں ہاں نہ کا تو پھر آگے چلوں. میرا خیال چلیے. السلام علیکم. کم سے کم کوئی رسپانس تو دیتے ہیں، بلینک کریں گے تو میں کیسے چلوں گا. مزید فی کا آج ہم دوسرا باب پڑھیں گے، باب تفعیل. مزید فی کا آج ہم دوسرا باب پڑھیں گے، باب تفعیل. اور باب تفعیل کا جیسے ہی آپ کے ذہن میں آ جائے تو باب تفعیل کا جو پہلا صیغہ بنے گا وہ بنے گا
فعلا. اب فعلا کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک مزید ایک جو حرف بنتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ این پہ شدہ آ رہا ہے. این کلمے پہ شدہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ این کلمہ ایک طرح سے ریپیٹیشن پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فعلا فعلا یفاعل فعلا یفاعل. اور اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جو باپ کا نام ہوتا ہے اسی طریقے سے بنتا ہے. اس کے دو مصدر بنتے ہیں یاد رکھیے گا. ایک اس کا بنتا ہے تفعیل اور ایک اس کا مصدر جو ہے وہ تفعیلۃ بھی بنتا ہے. تفعیلۃ پہلے والا ورڈ کیا ہے سر؟ مصدر کا فرسٹ ورڈ کیا ہے؟ تفعیل. وہی جو باپ کا نام ہے تفعیل ہے نا. جی جی تفعیل. تفعیل یہ اس کے دو مصدر بنتے ہیں. یہ تفعیلۃ مصدر اس وقت بنتا ہے کہ جب مادہ ایسا مادہ ہو جو کہ غیر صحیح ہو جس کے اندر ناقص ہو. یعنی ایسا مادہ ہو جس کے لام کلمے کے اندر واو یا یا آ جائے تو ایسی صورت میں اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ تفعیلۃ کے وزن پر بنتا ہے. اسم الفاعل آپ کو پتا ہے کیسے بنتا ہے. اسم الفاعل آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع سے بنتا ہے. کس طرح سے بنتا ہے طریقہ آپ کو معلوم ہے. علامت مضارع ہٹا کے میم مضموم کے ساتھ لگا دیتے ہیں. عین کلمے کے اوپر کسرہ ہوتی ہے اور لام کلمے کو تنوین کر دیتے ہیں. اسم المفعول کے اندر عین کلمے کے اوپر فتح کر دیتے ہیں. باقی آپ کو امر بھی معلوم ہے, آپ کو نفی جہت بھی معلوم ہے, نفی تاکید بھی معلوم ہے. ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے. بنیادی طور پہ جو پہلا صیغہ آپ کے ذہن میں آتا ہے, جس طرح سے ہم نے باب افعال کے اندر پہلا صیغہ کیا تھا آپ کا افعل یفعل افعال. ٹھیک ہے. تو اس کا فعل یفاعل تفعیل یا تفعیلۃ. ہر باب کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. باب افعال کی چند خصوصیات تھیں آپ کے سامنے تھیں, آپ کو یاد ہوگی. اس باب کی بھی کچھ خصوصیات ہیں, جس میں سب سے پہلی خصوصیات ہے اس باب کی وہ کیا ہے کہ اس کے عین کلمے پہ تشدید ہوتی ہے. اس کا جو عین کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدید ہوتی ہے, یعنی مشدد جس کو آپ کہتے ہیں. پہلی اس کی جو چیز ہے کہ اس کے عین کلمے پہ یہ ہوتا ہے. جس طرح سے باب افعال آپ نے دیکھا تھا کہ وہ لازم فعل کو متعدی کرتا ہے, باب تفعیل بھی جو ہے وہ لازم فعل کو متعدی کرتا ہے. لازم فعل کو متعدی کرتا ہے. یہ اس کی دوسری خاصیت ہے. اس کی جو تیسری خاصیت ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی جو دوسری خاصیت ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر مبالغہ شدت کا مفہوم پائے گا. یعنی کچھ ایسے صیغے ہوں گے کبھی یہ مبالغے کا مفہوم دے دے گا, کبھی یہ شدت کا مفہوم بھی دے دے گا. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں ایک مادہ آپ کو دیتا ہوں قاف تا اور عین. اب اس باپ کو میں قطع, یہ باپ جو ہے اس کو میں باپ فا کے اندر ڈالتا ہوں تو یہ بن جاتا ہے قطع. قطع کا مطلب ہے اس نے کاٹا. قطع کا مطلب ہے اس نے کاٹا. میں اسی باپ کو باپ تفعیل میں لے آتا ہوں تو یہ بن جاتا ہے قطع. قطع. اب اس کے اندر مبالغہ بھی اور شدت کا ہی مفہوم ہے. قطع اس نے کاٹا, قطع اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی.
قطع اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو شدت کا مفہوم بھی آتا ہے. باب افعال کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یک مشت کا مفہوم ہوتا ہے. باب افعال میں یک مشت کا مفہوم ہوتا ہے. اس کے اندر وقفے کا اور سمجھ لیں آپ کے وقفے کا بھی مفہوم ہوتا ہے اور محنت کا بھی مفہوم ہوتا ہے، یعنی بتدریج کسی چیز کو بھیجنے کا بھی مفہوم ہوتا ہے. وقفہ اور بتدریج کہتے ہیں ہم اس کو، کنٹینیوس پروسیس. میں آپ سے کہتا ہوں نزلہ، نزلہ باپ درا باپ ہے. نزلہ کیا معنی ہے؟ نزلہ اس نے اتارا. نہیں، نزلہ نزلہ وہ اترا. وہ اترا. نزلہ وہ اترا، یہ لازم فعل ہے. وہ اترا لازم فعل ہے. میں اس کو باپ افعال پہ لے آتا ہوں تو کیا بن جائے گا؟ انزلہ. انزلہ انزلہ کیا مطلب ہے؟ اس نے اتارا. انزلہ اس نے اتارا. اتارا یکمشت. انا انزلناہ، یقیناً بلا شبہ ہم نے اسے اتارا، ایک وقت میں اتارا. ٹھیک ہے، اسی کو میں لے آتا ہوں باب تفعیل پہ. نزلہ. نزلہ اس کا معنی بھی ہے اتارنا، لیکن اس کا معنی اتارنا کیا ہے؟ دھیرے دھیرے اتارنا. تبارک الذی نزل، ہم نے اس کو اتارا دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، جب جب جیسے سے ضرورت تھی اس طرح سے اتارتے چلے گئے. انزلہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ اتار دیا، وہاں سے پھر نزلہ تنزیل اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، جیسے جیسے اس کی ضرورت پیش آتی ہے. تو بس یہ یاد رکھ لیں کہ اس کے اندر یہ کچھ اس کے پوائنٹس ہیں، اس کو جو ہے نا ذہن میں رکھیں. یہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں. اب آپ کے سامنے کچھ دو چار مادے کرتے ہیں تو پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. اب جیسے ہی ہم نے باب تفعیل کہی، باب تفعیل میں جیسی ہوا آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ اس کا جو بیسک جو پہلا صیغہ بنے گا کیا بنے گا؟ فعل یفعل. فعل یفعل کے وزن پہ بنے گا. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، کاف با اور را. پہلا صیغہ بنیں گے، کیا بنے گا اس کا پہلا صیغہ؟ جی بنائیے، کیا بنے گا؟ کبرا. 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 یکبرو. اچھا اب ایک چیز نوٹ کریں، اس کی بھی علامت مضارع مضموم ہے. باب افعال میں بھی علامت مضارع مضموم تھی، اور اس کے اندر بھی دیکھیں عین کلمے پہ کسرہ ہی ہے. تو یاد رکھ لیجیے گا، پہلے آپ کے پاس جب کسی علامت مضارع مضموم ہوتی تھی تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مجہول ہے، لیکن اب یہ مجہول بھی ہو سکتا ہے، معروف بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ کے پاس جب بھی صیغہ آئے گا تو جب آپ دیکھیں گے علامت مضارع مضموم ہے تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عین کلمہ چیک کرنا. اگر عین کلمے پہ کسرہ ہے، اب آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ یہ کس باب سے ہے. اب یہ تو آ گیا کیونکہ مضموم دونوں میں آتا ہے، تو اب پتہ ایسے چل جائے گا کہ باب افعال میں اگر باب تفعیل کے اندر عین کلمے پہ تشدید آ جاتی ہے. جب تشدید آ گئی تو آپ کو سمجھ جائیں گے کہ باب کون سا ہے، باب تفعیل ہے.
कब्बरा युकब्बिरु, इसका मस्दर बनाएंगे, क्या बनेगा? तकबीरुन। तकबीरुन। तकबीरुन क्या मतलब है तकबीरुन? अभी तो आपने बहुत सारी तकबीरें पढ़ी होंगी। जी क्या मतलब? अल्लाह की बड़ाई बयान करना। अल्लाह की बड़ाई नहीं है, तकबीरुन बड़ाई बयान। बड़ाई बयान करना। तकबीरुन बड़ाई बयान। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मुझे फेल अमर बनाइए, फेल अमर बनाए इसका। सर ये मुश्किल सवाल। तो मुश्किल है, कोशिश करें ना कि जल्दी, इतनी देर क्यों? आप पहले देखिए, मैंने आपसे कहा फेल अमर बनाइए, फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि फेल अमर किससे बनता है। सर वो फेले मुदारे के हाजिर के सीगों से बनता है। फेल मुदारे का हाजिर का पहला सीगा बनाएंगे, क्या बनेगा? युकब्बिरु से क्या बन जाएगा? सर ये फेल मुदारे का हाजिर का सीगा पहले बनाएंगे, क्या बनेगा? तुकब्बिरु। तुकब्बिरु। तो नहीं, फेले हाज आप गर्दान करें चलिए। सर किससे, यफालू से सर या इससे? अच्छा, कब्बरू, कब्बरा कब्बरू क्यों? आप तो मुदारे से बना रही है, मुदारे से गर्दान करें। सर यकबरू से, यकबुरु तो नहीं है, युकब्बिरु। युकब्बिरु, युकब्बिरानी, युकब्बिरूना, तुकब्बिरु, तुकब्बिरानी, तुकबिरना सर, युकबिरना। 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 तकबिरु। तकबिरु कहाँ है? तकबरू। तकबिरु क्यों है? तकबरू, तकबरू, तकबरानी। तकबिरु क्यों है? अलामत मुदारे मजमूम है ना, क्या पढ़ रही है? सर हाँ ये सर ये तो ओ यू ओके, युकबिरु। क्या हो गया? सातवां सीगा युकबिरु तो कहाँ है? क्या हो गया? सर मैं तो बिल्कुल वो हो गई, फिर नहीं समझ आ रहा मुझे। आप करें, दोबारा करें गर्दान। सर रियली समझ नहीं आ रहा। आप दोबारा गर्दान शुरू करें ना। सर आप 0 मीटर से गर्दान शुरू करें, युकब्बिरु से गर्दान शुरू करें, क्या समझ में नहीं आ रहा? करें। युकब्बिरु, युकब्बिरानी, युकब्बिरूना। सर तुकब्बिरु, तुकब्बिरानी, तुकबिरना, युकबिरना, युकबिरना। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। सर वहां मुझे हाजिर का सीगा याद नहीं आ रहा सर, ता लगती है क्या? आप ये तो इसमें तो फिर आप ज्यादती अपने आप के साथ कर रही हैं। जी सर मैं बिल्कुल कंफ्यूज होती क्योंकि नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं है ना, मतलब आपको बेसिक अभी तक ये तो हम बहुत आगे चले गए, मतलब इसमें तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सीधे क्या बनते। तुकबिरु, तुकबिरानी, तुकबिरूना। खत्म, बात हो गई ना। तो कब तुकबिरु क्यों कर रही है? सीखा आपके सामने है, क्या होना चाहिए? युकबिरु। अल्लाहु अकबर। मुझे बताइए इसमें आप युकबिरु क्यों पढ़ रही हैं? मुझे ये तो बताइए, सीखा क्या है आपका? युफाइलु। युफाइलु, युफाइलु। युकबिरु तुकबिरु क्यों पढ़ रही है? पढ़े सही इसको। युकब्बिरु। युकब्बिरु बनेगा ना, आप युकब्बिरु से गर्दान करें, युकब्बिरु, युकब्बिरानी, युकब्बिरूना, युकब्बिरु, तुकब्बिरानी, युकबिरना, तुकब्बिरु, तुकब्बिरानी, तुकब्बिरूना। इसमें क्या कंफ्यूजन हो रही है? सर मुझे हो गई बहुत कंफ्यूजन। आज इसलिए हो रही है ना कि मैं आप लोगों को बार बार एक चीज कहता हूँ, अगर सीगा नहीं समझ में आता तो बना लिया करें, सिंपल है। आपके सामने ये मादा पड़ा हुआ है, क्या मादा है? आपके सामने ये मादा, ये इसका वजन है, क्या वजन है? यहाँ पे पेश है। फाकलमा क्या है? फाकलमे पे फतह है। बाकलमा क्या है? बाकलमे पे तशदीद है, 2 दफा रिपीट होगा। ऐसे ही है ना, तशदीद जब है तो, जी सर। और कसरा है। लाम कलमे पे क्या है? लाम कलमे पे पेश है। डाल में इसमें मादा, ये आ गया काफ, ये आ गया बा, ये आ गया रा। पढ़े इसको, क्या मसला आ रहा है? युकब्बिरु। क्या प्रॉब्लम थी? देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए, आप लोग देखिए इससे होता क्या है, इससे बहुत ज्यादा वक्त जाया करते हैं, हम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं।
ہمارا آدھے سے زیادہ وقت اسی پہ چلا جاتا ہے. نہ آپ لوگ گردان کو یاد کر رہے ہیں، نہ آپ اس کو لکھ کے سامنے کر رہے ہیں. میں نے تو طریقہ بتایا ہے. دنیا کا کوئی مادہ جو آپ سے بچ کے نہیں نکل سکتا. آپ لوگ چانس لے رہے ہوتے ہیں. چانس نہیں آتا، گردان سامنے رکھ کے بنا لیا کریں. کاغذ پینسل رکھ کے سامنے بنائیں. اب بتائیں اس کا کیا بنے گا؟ فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ پہلا. سر یکبرو. حاضر کا صیغہ یکبرو نہیں بنے گا نا. کیا ہو گیا آپ کے سامنے؟ گردان آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے مجھے بتائیے. سر ہے، میں نے اب نکال لی ہے. اب نکال لیے تو مجھے بتائیں حاضر کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ سر میں تو یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا لگے گا سر. یہ مجھے یہ بتائیے آپ کے سامنے گردان ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر فعل مضارع اگر کی آپ کے سامنے گردان موجود ہے تو مجھے بتائیں کون کیا لگے گا؟ تا لگے گا، یا لگے گا، الف لگے گا، نون لگے گا؟ تا لگے گا. علامت آپ مضارع. پوچھ کیوں رہی ہیں؟ جی پھر سر. آپ کیوں آپ کے سامنے لکھی ہوئی تو گھبرا کیوں رہی ہیں؟ سر آپ نے ایک چیز آپ کی لکھی ہوئی ہے تو پھر کیوں گھبرا رہی ہیں؟ پھر اب بتائیں مجھے واحد پہلا صیغہ بتائیے کیا بنے گا؟ سر آئی ڈونٹ نو. اللہ اکبر. تکبرو جی، تکبرو. کلثوم جی کہاں کنفیوژن ہے؟ مجھے کنفیوژن بتائیں، میں آپ کا کنفیوژن دور میں کرنے کی سر علامت مضارع میں کنفیوز ہو رہی تھی تو مجھے بتائیے آپ کے سامنے گردان، اچھا آپ کے سامنے جو گردان لکھی ہے وہ مجھے پڑھ کے بتائیں سر وہ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، جائیے. کیا صیغہ تھا حاضر کا؟ تفعلو. تو پھر کیا مسئلہ آ رہا تھا ادھر؟ سر تکبیرو ہوگا. تکبیرو کیوں ہوگا؟ وہ تو باب الگ ہے نا. یہ باب الگ کس میں باب میں کیا ہے؟ تو کبیرو ہوگا سر. تکبیرو ہوگا نا. ہاں سر تو کبیرو ہوگا. جی جی اب سمجھ گئی. سوری. اب تو کبیرو سے بنائیے امر کیسے بنے گا؟ کیا کرتے ہیں پہلا کام؟ سر فعل مضارع کو اخف کرنا ہوگا. اخف کر کے بتائیں کیا شکل نکلے گی اس کی؟ سر تو کبیر یہ جو ہے آئین کلمہ سر وہ ہو جائے گا اخف. مجھے بتائیے آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے؟ یس سر ہے ہاتھ میں. آپ لکھیں پہلے تکبرو لکھیں اپنی کاغذ پینسل پہ. جی سر لکھ دیا میں. پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ لام بنانے کے لیے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سر لام اخف کرنا ہے، جزم دینا ہے. جزم دینے کے بعد اس کی آواز نکالے کیا بنے گی؟ تکبر. تکبر. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع کو ہٹا دینا ہے. علامت مضارع ہٹانے کے بعد ساؤنڈ بنائیں کیا بنے گا؟ سر یہ بن جائے گا کبر. کبر. پڑھنے میں آ رہا ہے؟ کبر تو سر پڑھنے میں کہاں سوال پوچھا میں نے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے. کبر پڑھنے میں آ رہا ہے کہ نہیں پڑھنے میں آ رہا ہے سر؟ آ رہا ہے. فعل امر تیار ہے آپ کا؟ ٹھیک سر. فعل امر تیار ہے، ختم ہو گئی بات. فعل امر بنتا اتنی دفعہ بار بار میں ایک ہر صیغے پہ ہر چیز پہ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کراتا ہوں اور ہر دفعہ اتنا ہی ٹائم لیتا ہوں. ہر دفعہ اتنا ہی ٹائم میں لیتا ہوں. ہر دفعہ مجھے آپ کی گردان آپ لوگوں سے ریپیٹ کرانی پڑتی ہے. ہر دفعہ آپ کو گردان بنا کے سکھانی پڑتی ہے. تو یہ تو بہت آگے نکل گئے. اگر ہم یہ تک جا رہے ہیں تو پھر بہتر ہم آگے نہ جائیں، پیچھے والوں کو پڑھ لیں پہلے، کیونکہ یہ تو بہت آگے کی بات چلے گی. یہ تو آپ کو بیسک میں پھنس گئے آپ لوگ. میں نے ڈے 1 سے آپ لوگوں سے کہا تھا گردانے کرتے رہیں، گردانے کرتے رہیں، گردانے کرتے رہیں. آپ لوگ گردان کرتے ہی نہیں ہیں. اتنے میں نے ابھی بھی آپ لوگوں کو سیغے بھیجے ہیں. مجھے یقین ہے آپ میں سے شاید کسی ایک آدمی کو گردان کی ہوتی. آپ کریں گے نہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار بیٹھے بیٹھے کیسے سیکھیں گے. لیکن اپنے وقت ضائع ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں ایک ہی چیز سیکھے پہ ہم بیٹھے ہوئے رہے. اس کا اسمال فائل بنائیے. سر اس کا سر اس کا کیا بنے گا سر؟ پھر ایک تو آپ سیغہ ہی غلط بار بار پڑھی جا رہی ہے. یکبر آپ سیغہ ہی غلط پڑھ رہی ہیں. آپ سیغہ تو درست پڑھیں.
آپ اس کو یکبر کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کاف کے ساتھ ساکن کیوں پڑھ رہی ہیں؟ اور با کو آپ سنگل کیوں پڑھ رہی ہیں؟ آپ کے سامنے صیغہ یفعلو. آپ صیغہ تو درست پڑھ لیں، صیغہ تو پڑھیں صحیح پہلے. یکبرو یکبر. آپ اسم الفاعل بنائیں. اسم الفاعل کیسے بنتا ہے مزید فی کے اندر؟ سر میں تو اس وقت ٹوٹل کنفیوز ہوئی ہوں، آپ بتائیے. دیکھیں میرا تو کام ہی ہے بتانا، آپ کنفیوز کیوں ہیں مجھے وہ بتائیے. آپ نے کہیں لکھا ہے؟ پچھلی سر دفعہ میں نے آپ کے باب ساتھ فعال تو سب اتارا تھا جب کلاس لی تھی. تو اگر آپ مجھے بتائیں اگر ہم باب الفعال اتارا تو آپ دیکھیں کہ میں نے بتایا تھا اسم الفاعل کیسے بنتا ہے، لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، آدمی کے پاس یا لکھا ہوتا ہے یا یاد ہوتا ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یاد بھی نہیں ہوتا، لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، تو آپ لوگ چانس لے رہے ہوتے ہیں. اس جگہ پر خاموش ہو جایا کریں، کسی اور کو بولنے کا موقع دے دیں. ہو سکتا ہے اس کے بولنے سے آپ کی کچھ ریٹریو ہو جائے. جی اس کا اسم الفاعل بنائیے. کیا بنے گا اسم الفاعل؟ کوئی بھی بنائے اور بتائیے بنے گا مکبرن. بنے گا کیسے ذرا بتائیے تاکہ دوسروں کو کلیئر ہو. یہ اس سے پہلے میم آ جائے گا، اس کے اوپر پیش ہوگی. آپ صحیح طریقے سے بتائیے نا، بتائیے نا بنتا کس سے، اسم الفاعل کس سے بنتا ہے؟ اسم الفاعل یہ جو کس سے بنتا ہے، یعنی کون سے آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے. میں نے آپ سے بولا کہ آپ اسم الفاعل بنائیے، آپ نے کہہ دیا مکبر. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے بتائیے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے، مجھے بتائیے کیسے بنایا آپ نے. یہ جو مضارع کا ہے اس سے یہ علامت مضارع ہٹا کے وہاں پہ آپ میم. اسٹیپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اسٹیپ میں چلیں. آپ اس طرح سے بتائیں کہ آپ سکھا رہے ہیں کسی کو. ٹھیک ہے، آپ نے پہلا میں نے آپ سے پوچھا اسم الفاعل کیسے بنا ہے بتائیے. پہلا جواب آپ ہونا چاہیے مزید فی کے اندر اسم الفاعل کس سے بنتا ہے، کس سے بنتا ہے؟ مضارع کے جو پہلا صیغہ ہے. پہلا صیغہ نہیں ہے، پہلا صیغہ تو بیس بناتے ہیں نا، تو چوتھے صیغے سے نہیں بن سکتا کیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک کیا ہے. اسم الفاعل کا واحد ہی کا صیغہ ہوگا؟ کیا مثنیٰ جمع مذکر مؤنث کا نہیں ہو سکتا کیا؟ صحیح ہو سکتا آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ اسم الفاعل کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. فعل مضارع سے. اب آپ بتائیں گے بنتا کس طرح سے، وہ بتائیے کیا اسٹیپ ہوگا. اس میں علامت مضارع کو ہٹا کے اس کے اوپر میم لگائے کے میم کو مضموم اس کے اوپر یعنی پیش آ جائے گی، اور جو لام کلمہ ہے وہ اس کے اوپر تشدید کہہ لیں، دو پیش آ جائیں گے. اس کو تشدید نہیں کہتے، اس کو تنوین کہتے ہیں. تدمیم. سو اس طرح سے یہ مکبرن ہو جائے گا. آپ نے اسٹیپ ایک کھا گئے، ایک سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ آپ کھا چکے. جی بتائیے کیا ہے. چلے مجھے بتائیے کہ اس کا اسم المفعول کیسے بنے گا. اسم المفعول جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی مضارع سے بنے گا اور اسی طرح میم مضموم ہوگا، لیکن جو کلمہ عین ہے اس اب کے رک جائیے. تو آپ کون سا اسٹیپ کھا گئے اس میں سے مجھے بتائیے. یہی والا ادھر کلمہ عین جو ہے وہ کسرہ ہے اس کے نیچے. اسم الفاعل اور اسم المفعول میں فرق یہ ہے کہ اسم المفعول کلمہ عین کے اوپر فتح ہے، نصب ہے، منصوب ہے. دیکھیں اس کو تھوڑا اور بہتر کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک. 3 اسٹیپ آپ اس کے. کتنے اسٹیپ ہیں؟ 3 اسٹیپ. پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو ہٹا کے اس کی جگہ میم ممدوم کر دیں، یعنی میم پیش کے ساتھ. جی. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ عین کلمے کی حرکت کو کسرہ میں لے جائیں. جی. عین کلمے کی حرکت کو کسرہ میں لے لیتے ہیں. اتفاق کی بات ہے اس کا کسرہ ہی ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ لام کلمے کو تنوین کریں. واحد ہوگا تو تنوین ہوگا، اگر مثنیٰ ہوگا تو پھر آنی ساؤنڈ آ جائے گا. جی ایسے ہی ہے نا. جی. اور جمع ہوگا تو اونا ساؤنڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہاں تو تنوین نہیں لگا سکے نا، وہاں تو نہیں لگے گی نا تنوین، واحد پہ تنوین لگتی ہے نا. جی. ٹھیک ہے. اور اسم المفعول میں کیا کریں گے، یہی 3 اسٹیپ ہیں، ذرا دوہرا لیں. یہ مضارع کی علامت ہٹا کے میم مضموم ہوگا، کلمہ عین کہ یہ منصوب ہو جائے گا یعنی اس کے اوپر فتح آ جائے گی، اور لام کے اوپر کلمہ لام کے اوپر تنوین آ جائے گی. بس تو اس طرح سے یہ بن جائے گا مکبرن. بس اتنی سی بات ہے سر، اتنی سی بات ہے اور کچھ ہے ہی نہیں.
मैं आपके सामने दूसरा सीगा रखता हूँ, मादा रखता हूँ। मादा है काफ, दाल और रा। बनाइए, क्या बनेगा? बनाइए। ये काफ दाल रा, काफ दाल का रा 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 रा। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा। قدر जी बनाइए। قدر मैं बनाऊं या कौन? अरे कोई भी बनाए, आप लोग बनाए। कद्दरा जी युकद्दिरु, जी। और तकदीरुन, तकदीरुन क्या मतलब हुआ? तकदीरुन मतलब क्या हुआ इसका? किस्मत नहीं, अंदाजा लगाना। अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना। बनाइए इसका वो बनाइए, फिर अमल बनाइए। इस्मुल मफूल बनेगा मुकद्दिरुन और मुकद्दरुन इस्मुल मफूल। और इसका वो बनाइए, अमर बनाइए। अमर बनेगा कद्दिर। कद्दिर क्या बनेगा? कद्दिर, अंदाजा लगा, तू अंदाजा लगा। बिल्कुल। मेजर साहब, सर जा, काफ और वाव, जा, काफ और वाव। जी रा काफ और वाव। जी। ये रा काफ और वाव है। जी सर। ये सर रक 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 का वाव। अच्छा देखें, जा, काफ और वाव नाकिस के मैंने आपको कवायद लिखाए थे, उसमें एक कवायद मैंने आपको बताया था कि वाव अगर तीसरे लफ्ज के बाद आए और उससे पहले अगर पेश ना हो तो वाव को क्या करते हैं? वाव को या में तब्दील कर दो। वाव को क्या करते हैं? वाव को क्या करते हैं? मैंने भी रिपीट किया, आपने मेरा रिपीट भी नहीं सुना। मैंने आपको नाकिस का कवायद जब लिखवाए थे, जब हम ये वाव आ गया ना, ये वाव आ गया तो इसका मतलब गैर सही अफाल है ना। जी गैर सही है। ऐसी अफाल में नाकिस के कवायद आपको लिखवाए थे मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर वाव किसी भी कलमे के चौथे हर्फ में आ जाए और उससे पहले अगर पेश ना हो तो उस वाव को या में तब्दील कर दे। ठीक है, आसानी के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि मजीद फी में जब भी किसी मादे में लाम कलमे में वाव हो, जब भी किसी मादे में वाव जो है वो लाम कलमे में हो, उस वाव को या में तब्दील करके सीगा बनाएंगे। तो ये जा का वाव जो है ये सीगा बनेगा जा का या से। अब जा का या से बनाइए, ये पॉइंट याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जब भी कोई मादा जिसका लाम कलमे में वाव हो और उसको आपने मजीद फी के बाब से बनाना है, मजीद फी, इस मजीद फी में तो आंख बंद करके लॉ अप्लाई कर दीजिए। सलासे मुजर्रद में तो आपको सिचुएशन के हिसाब से करेंगे, मजीद फी में आपको आंख बंद करें और कर दें। क्या कि जब भी वाव कलमा, मादे का वाव कलमा अगर लाम में हो, लाम कलमे में हो, वाव मजीद फी के अंदर उस वाव को या में डायरेक्टली तब्दील कर दीजिए। तो आपका ओरिजिनल मादा तो है जा, काफ और वाव, लेकिन तब्दीली के बाद वो बन जाएगा जा का और या। अब जा का या से अगर आप इसका सीगा बनाए तो क्या बनेगा?
फ़अला के वजन पे क्या बनेगा मुझे बताइए। ज़कैया ज़क्काया क्या बनेगा? ज़कैया। ज़क्काया। अब आप मुझे बताइए कि कोई कानून अप्लाई होगा इस पे? हुरूफ इल्लत मुत्तहरिक मा कबल फतह, तो क्या करते हैं हम? नाकिस का कवायद याद रखें। पहला कायदा क्या था? पहला कायदा ये रूबेल मुतहरिक और मा कबल फतह क्या था कानून? अलिफ से तब्दील हो जाएगा। अलिफ से तब्दील होता और है अगर वाव होता है, वरना अलिफ अगर या है तो अलिफ मकसूरा ये ज़क्का सूरा क्या बन जाएगा? ज़क्का। इसी तरह से युज़क्की यू से क्या बन जाएगा? अब दूसरा सीधा क्या बनेगा इसका? युज़क्का। नहीं, जज्बाती ना हो सर, मेरे पास जज्बातियों की तो जगह ही नहीं है। कानून नंबर 3 में जाए, नाकिस के। मैंने आप लोगों को शीटें भी भेजी थी, उस पर भी काम नहीं किया होगा आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को ईद आ गई बीच में सर, ईद आ गई थी सर। ईद 24 घंटे की थोड़ी थी जी। युज़क्की जो क्या कायदा लगेगा? या मजमूम हो मा कबल कसरा हो तो क्या करते हैं? तो फिर सर या को साकिन मा कबल तो क्या करते हैं? या को साकिन कर देते हैं। युज़क्की, ज़क्का, युज़क्की। फिर मैंने आपको बताया था कि मजीद फी के अंदर तफील, बाप तफील के अंदर 2 मस्दर है, तफईलुन है और तफइलतुन है। तफइलतुन कब इस्तेमाल होता है? तफइलतुन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब मादे का लाम कलमा यानी नाकिस हो। मादे का लाम कलमा जो है वो हुरूफ इल्लत हो। तो ये हुरूफ इल्लत आया ना, इसमें या आ गई ना। इसके अंदर फिर कौन सा वाला मस्दर का इस्तेमाल होगा? तफइलतुन। तो तफइलतुन पे बनाइए, ज़ाका या को बनाइए, तफइलतुन पे क्या बनेगा? क्या बनेगा? तफइलतुन के ऊपर डाल दे, क्या बनेगा? यस क्यों आएगा? तफइलतुन है तो या में क्यों जा रहे हैं आप? क्या बनेगा? अच्छा सर, तज़किरतुन। लाम क्यों ला रहे? लाम कलमा तो या है ना। अरे लाम कलमा तो या है ना भाई, क्या हो गया? आप भी मेजर साहब वही काम कर रहे हैं। इतनी दफा समझाया, जहां फंसा करें, मादा पकड़ लेना, वजन पकड़ लें। क्या है वजन का पहला सीगा? क्या वजन का पहला सीगा? ता है। फिर क्या है? पा कलमा साकिन है, ऐन कलमा कसरा है, लाम कलमा फता है और फिर गोलता है तनवीन के साथ। डालें इसमें मादा। क्या मसला है? मादा क्या था? पा कलमा जा का या पढ़े, क्या पढ़ेंगे? तज़कियतुन। पाक करना, पाक करना सिंपल है यार। इतना वो करते हैं, सिंपल तरीका बताया। वजन सामने रखा करें, मादर डाल दिया करें, खुद ब खुद बन जाता है, खुद ब खुद बन जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, आलिमत जी, आलिमत बताइए क्या है? आलिमत जी क्या है अलीमत? वाहिद मोहम्मद गायब का सीगा। फेल है। कौन सा फेल है?
فعل مضارع فعل مضارع علامت مضارع کا اس نہیں نہیں سر فعل مضارع نہیں سر فعل ماضی فعل ماضی واحد مؤنث غائب. کیا مطلب ہوا؟ ہاں کیا مطلب ہوا؟ اس نے جانا اس نے جانا. ٹھیک ہے, اس نے جانا. علم, ٹھیک ہے, علم نفس نفس. نفس کیا چیز ہے؟ نفس کیا چیز ہے؟ اسم نفس اسم اسم تو ہے. کیا ہے یہاں بطور کیا ہے ادھر؟ یہ فاعل فاعل ہے نا, حالت رفع میں یار. پہلا صیغہ ہے یہ علمت. علمت چوتھا صیغہ ہے. پہلا یا چوتھا صیغہ ہو, فاعل کچا ہوتا ہے. ظاہر فاعل مل سکتا ہے آپ کو. علمت فعل, نفس فاعل. ترجمہ کریں, کیا کریں گے؟ نفس نے جانا, اس شخص نے یا اس وقت نے جانا. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جو فعل سے شروع ہو. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا ترجمہ جانا اس نفس نے, اس شخص نے. ڈاکٹر صاحب میں نے سمپل سوال پوچھا ہے, جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ فعل فاعل مفعول. نہیں, یہ تو جملہ فعلیہ کی ترکیب بتائیے. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ فعل سے شروع ہوتا ہے. ترجمے میں سب سے پہلے اس کا فعل ہی ہے. یہی بتایا میں نے, یہی لکھا ہے. مزہ نہیں پہلے آئے آئے گا سر. ایسے مزہ نہیں آئے گا. آپ لوگ ایک ہی چیز میں بار بار کہتا ہوں, نہ یاد رکھتے ہیں نہ لکھ کے رکھتے ہیں. ایسے تو کام نہیں چل سکتا. ریلیشن میں پہلے فاعل آتا ہے. پہلے فاعل ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بہت سمپل, جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ سر پہلے فاعل پھر مفعول پھر متعلق اور پھر فعل. نہیں, پہلے فاعل, ہاں پہلے فاعل پھر مفعول. فعل سب سے آخر میں آتا ہے. فعل لیکن آخر میں. کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں. ترجمہ کریں اب اس کا. اس شخص نے جانا. اس شخص کہاں سے لے کے آیا؟ یا اس نفس نے جانا. اس شخص کا ترجمہ کہاں سے لائیں آپ؟ نفس میں نہیں. ترجمہ نفس کر دیں. نفس ترجمہ اس کرنا نفس نے جان جانا. کر دیں. ترجمہ کریں, اس نفس نے جانا. اس نفس نے جانا. اس کو کہاں سے لا رہے ہیں؟ اس تو آپ تو فاعل لا رہے ہیں یار. اس تو فاعل کہہ رہے ہیں, فاعل تو نفس ہے. اس جب لا رہے تو اس تو فاعل ہو گیا نا, ہوا ہو گیا نا, یا ہیا ہو گیا نا. ہوا فاعل تو نفس ہے, تو پھر اس کو کیوں لا رہے ہیں بیچ پہ؟ نفس نے جانا, ہر نفس جان لے گی, یا ہر نفس جان لے گی, یا کوئی نفس جان لے گی. ہر نفس. یہ ماضی نہیں ہے. ہاں, اب اس کو ماضی میں آپ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آگے تو چلے, پرابلم نہیں ہے. آپ ماضی میں ترجمہ کر رہے, ہر نفس نے جان لیا, بس مسئلہ نہیں ہے کوئی. ڈیئر آگے چلے. ماں آ رہا ہے. ماں کیا چیز ہے؟ ماں کیا چیز ہے سر؟ یہ حرف استفہام. استفہام تو آپ نے اب تک کتنے ماں پڑھے؟ ماں موصولہ بھی ہے, ماں استفہام بھی ہے.
माँ इस्तेफाम की क्या कंडीशन है? सदारत चाहिए इसको। सदारत है इसको? नहीं। तो फिर आपने इस्तेफाम कहा क्यों? माँ इस्तेफाम को सदारत चाहिए ना? मेजर साहब, माँ इस्तेफाम को सदारत चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर, सदारत नहीं मिली, इसको मौसूला पे कर। फिर आपने सदारत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया था फौरन फटाफट? आपने इस्तेफाम क्यों कहा इसको? अब ये दो माँ हो सकती है, जहन में यही आया। अब ये दो माँ हो सकती हैं, तो माँ नफी हो सकता है या माँ मौसूला हो सकता मौसूला हो सकता है, दो ही हो सकते हैं। ठीक है, अलिमत नफ्सुम माँ कद्दमत। माँ को आपने मौसूला कहा, तो मौसूला को क्या चाहिए आगे? सिला। सिला क्या होता है? तो जुमला या शुभ जुमला। ठीक है, कद्दमत क्या लग रहा है आपको? कद्दमत क्या लग रहा है आपको? जी, कद्दमत क्या लग रहा है आपको? जोर से बोले, घबराए नहीं। अलीमत क्या लगा था आपको? अलीमत और कद्दमत में क्या फर्क है? तजदीद का फर्क है खाली सर। तो आप मुझे बताइए, क्या है? बताइए क्या है ये? ये आगे सर वो बावे तफसील में आ गया ना। ये मुझे ये बताएं, कद्दमत है क्या, पहले वो तो बता दें। ये है सर फेल माजी लग रहा है। अरे बोले, घबरा क्यों रहे हैं आप लोग? आपस में मुन करके बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? फेल माजी लग रहा है ये। आप बताएं, आपको जो लग रहा है बोले मुझसे। फेल माजी वाहिद, फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब है, लेकिन लेकिन को छोड़ देना, लेकिन को छोड़ दें, लेकिन को छोड़ दें। आपने क्या कहा वो पहले रिपीट करें। जी बताइए, क्या कहा था आपने? फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब। बस ठीक है, यहाँ तक रहे। तो आपको मसला क्या था इस बात को बताने में? प्रॉब्लम कहाँ थी? सर ये बाबे तफसील में चला गया ना, क्योंकि उस बात को तो छोड़ देना, उस पर तो बात ही नहीं हो रही। अभी तो बात सिर्फ इसकी हो रही है कि सीगा क्या है। सीगा तब्दील होने से सीगे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना यार। बाप के तब्दील होने से सीगे पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो मुझे बताइए पहले आप। सीगा वही रहेगा। सीगा तो सीगा को पहचाने ना, सीगा तो बताएं क्या है, दोबारा रिपीट करें। फेल माजी वाहिद मुअन्नस हाजिर। हाजिर नहीं सॉरी गायब। आप मुझे बताएं कुलसुम जी, आपको इसको बताने में प्रॉब्लम कहाँ थी, ये मुझे बताइए। इतनी देर लग क्यों रही थी? सर जब श्रद्धा आ गया था ना, मैं वहां श्रद्धा को छोड़ देना, श्रद्धा को तो छोड़ देना। श्रद्धा तो मैंने आपको बताया ना, आपको वो तो बाप की पहचान बता देगा ना। ये बाप की पहचान है ना कि अल करने पे श्रद्धा है। जी सर ठीक है। उसने आपको बाप बता दिया कि बाप जो है वो तफील है, लेकिन सीधा पहचानने में क्यों मुश्किल आ रही थी? ताक साकिन अगर आ जाए तो आप आंख बंद करके बता दें वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है भाई। ता फता के साथ आता तो कौन सा सीगा बनता? जल्दी जल्दी बताइए। ता फता के साथ आता तो कौन सा सीगा बनता? जल्दी बताइए। वाहिद मुज़क्कर हाजिर। हाजिर। ता अगर कसरा के साथ आता तो क्या बनता? वाहिद मुअन्नस हाजिर। और ता अगर पेश के साथ आता तो? वाहिद मुतकल्लम है। जब दोबारा बताइए क्या बनता? वाहिद मुतकल्लिम सर। वाहिद मुतकल्लिम, मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता मुतकल्लिम में। तो मुझे बताइए, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं और ये तो फेल की बिल्कुल इब्तिदा की चीजें हैं। अगर आप इसी चीज पे आज फंसे रहेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? अगर आप बेसिक, ये तो हमने जब फेल शुरू किया था तो मेरे ख्याल में पहली क्लास का सब्जेक्ट है ये हमारा,
اور پھر یہ سبجیکٹ ہم مسلسل پڑھتے چلے گا. آج بھی ادھر پھنس رہے ہیں تو کیسے کام چلے گا آگے؟ تو یہ کیا بنا سیغہ بتائیے فٹافٹ دوبارہ, کون سا سیغہ یہ؟ سر فعل ماضی غائب, فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے مؤنث غائب, اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا والا باب سے ہو سکتا ہے؟ باب تفعیل. اب آپ کہیں گے یہ مزید فی کے باب سے. باب تفعیل ہے, باب تفعیل ہے, اس کا پہلا صیغہ بنائیے اور اس کا مصدر بنائیے. پہلا صیغہ اور مصدر بنائیے. پہلا صیغہ بنائیے, مصدر بنائیے. قدم قدم يقدم 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 یقدم. يقدم تقدیر تقدیر کہاں سے آ گیا؟ را کے گھر ہے. نہیں تو قدم يقدم تقدم تقدم تقدم. آپ کیا رہے ہیں, تکے کیوں مار رہے ہیں یار؟ یہ آئے گا لکھ کے دیکھنا پڑے گا. یار تفعیل کے اوپر ڈالے نا مادہ, کیا پرابلم ہے یار؟ تقدم تقدیم کیسے بن سکتا ہے؟ تقدیم تقدیم یار, یس سر, اب اس پہ ڈالنا. یس تقدیم کیسے بنا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے. نہیں تقدیم میں نے کہا ہے. تقدیم میں نہیں بننا نا, تقدیم بنے گا نا یار. تقدیم 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 کیا مطلب ہوا اس کا؟ آگے بڑھنا, آگے بھیجنا, بھیجنا, آگے بھیجنا. ما قدمت لغت. واو واہ, آخرت. تو واہ کیا چیز ہو جائے گی؟ عطف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ عطف ہو جائے گا. واو عطف. بتائیے قدمت جو ہے پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ لگ تو رہا ہے, لگ تو رہا ہے. کلثوم جی جب آپ مجھے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں تو مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے. جملہ فعلیہ, فعل کی گردان کا ہر صیغہ اپنی جگہ پہ پورا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے کہیں کہ یہ لگ تو رہا ہے تو بڑا عجیب سا بات ہے. یہ قدمت یہ پورا جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر ہے. ہاں, یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہے. یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ کیا بن جائے گا؟ یہ عطف ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ. معطوف علیہ. آگے آ رہا اخر. جی اخر کون سا صیغہ ہے؟ فعلت سر, تو یہ بھی ہے. اخرت یہ بھی سر وہی ہے, وہ بھی ہے سر. فعل ماضی کا واحد مؤنث غائب, واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اس تا کا کے اوپر سر ساکن ہے نا, تو اس کی کون سے باب سے ہے یہ؟ سر اس کے جو تشدید آ رہا ہے آئین کل, سر آئین کل میں پہ اس کے تجدید تو باب تفعیل ہی ہوگا. پہلا صیغہ بنائیے اور مصدر بنائیے فٹافٹ. اخر 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 یؤخر یؤخر تخییر نہیں کیا چیز؟ نہیں اخر یؤخر نہیں سر تقریر نہیں, تقریر نہیں. اتنی دفعہ بتایا ہے, اتنی دفعہ بتایا ہے, لکھ لیا کریں, مادہ ڈال دیا کریں یار. تفعیل ان کے وزن پہ مادہ ڈالیں نا. اس کا مادہ کیا بنے گا مجھے بتائیے, مادہ بتائیے کیا بنے گا اس کا؟ اخرا نہیں مادہ کیا بنے گا؟ مادہ خار الف خارا. الف خارا یار, حمزہ خارا.
آخر. ڈالیں اس کو اس پہ کیا بنے گا مصدر اس کا؟ سر جی بڑی زیادتی کر رہے ہیں آج آپ لوگ میرے ساتھ آنیسٹلی. ڈالیں اس مادے کو تفعیل کے وزن پر ڈالیں, کیا بنے گا مصدر؟ کیا بنے گا سر؟ تاخراتن. ڈاکٹر صاحب آپ کاغذ پینسل پہ بنا رہے ہیں کہ بس بیٹھے بیٹھے صوفے پہ بیٹھ کے بنا رہے ہیں؟ یہ پہلے مجھے جواب دیں. کاغذ پہ ہی بنا رہے ہیں, لیکن وہ کاغذ پہ بنا رہے ہیں؟ اگر کاغذ پہ بنا رہے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا کاغذ پہ بنا رہے ہیں. کیسے بنا رہے ہیں کاغذ پہ؟ وزن کیا ہے؟ تفعیل کا وزن ہے, تفعیل کا وزن ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کاغذ پہ بنا رہے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا کاغذ پہ بنا رہے ہیں. کیسے بنا رہے ہیں کاغذ پہ؟ فا کلمہ کیا ہے؟ فا کلمے پہ فتح ہے اور الف ہے. جی جی. فا کلمہ کیا ہے؟ فا کلمہ الف ہے اور ساکن ہے. عین کلمہ کیا ہے؟ خا ہے اور زیر ہے اس کے اوپر. اس کے بعد یا ساکن آ رہی ہے, اور پھر لام کلمہ کیا ہے؟ را ہے اور تنوین ہے اس پہ. مجھے ذرا اس کو پروناؤنس کر کے بتائیے کیا ہے؟ تاخیرن. تو پھر آپ اس سے کہہ رہے ہیں آپ لکھ کے بنا رہے ہیں. آپ لکھ کے بھی نہیں بنا رہے مجھے لگ رہا. میں ویڈیو کر کے دکھا دیتا ہوں. نہیں سر, اگر بنا رہے ہیں تو پروناؤنس کیوں نہیں ہو رہا آپ سے؟ یہ وہ بس الف کی وجہ سے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی. اس کی وجہ سے کنفیوژن کس بات کی ہو رہی ہے مجھے بتائیے. اس میں کنفیوژن کیا ہے یہ مجھے سمجھائیں. وہ جزم کی وجہ سے نا وہ تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. جزم کی وجہ سے سر مجھے سمجھ نہیں ہے آپ لوگوں کی پرابلم. وہ بس پریشر میں آگے ہو جاتا ہے سب کچھ. پریشر میں آ کے اس بات کا میں آپ کو کہتا ہوں طریقہ بتایا, آپ وہ طریقہ بھی نہیں فالو کر رہے ہوتے یار. یہ میں نے ویڈیو کر کے دکھا سکتا ہوں. میں نے اس کی کافی زیادہ سیدھا کیا بنائیے مجھے بتائیے. ساری سر مجھے کوشچن کرنا ہے. پہلے اس کو کمپلیٹ کر دیں پھر کوشچن کیجیے گا. یہ کیا چیز ہے اخرت؟ اخرت یہ فعل ماضی ہے, واحد مؤنث غائب ہے. یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. اور یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف. معطوف بن جائے گا. معطوف اور معطوف الیہ مل کے کیا بنیں گے؟ معطوف اور معطوف الیہ مل کے کیا بنیں گے؟ صلہ. صلہ بن جائے گا. یہ صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنیں گے؟ جملہ فعلیہ. صلہ اور موصولہ مل کے جملہ فعلیہ بنیں گے. سر جی صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنیں گے سر؟ جی علیمت کیا تھا؟ علیمت کیا چیز تھی سر؟ فٹافٹ بتائیے. اچھا یہ سر سوری مفعول بنے گا. مفعول بنے گا نا یار. فعل آ گیا, فاعل آ گیا, کیا چیز کی ضرورت ہے؟ علیمہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کو مفعول چاہیے نا یار. علیمہ کا کیا معنی ہے؟ علیمہ اس کا پہلا اگر صیغہ بنا ہے تو کیا بنے گا؟ علیمہ یعلم علما, جاننا. ٹھیک ہے نا. علیمہ اس نے جانا. علیمہ اس نے جانا. سوال ہے نا کیا جانا؟ تو مفعول چاہیے نا. فعل فاعل صلہ موصولہ مل کے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ صلہ موصولہ مل کے مبتدا بنتے ہیں, خبر بنتے ہیں, فاعل بنتے ہیں, مفعول بنتے ہیں. تو یہاں کیا بننے چاہیے؟ مفعول بننا چاہیے. کیا بننا چاہیے؟ مفعول بننا چاہیے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ماضی کی ہو رہی ہے, حال کی ہو رہی ہے کہ مستقبل کی ہو رہی ہے؟ ماضی. ماضی کی ہو رہی ہے. زبردست, غور کریں.
ترجمہ کریں اس کا, ترجمہ کریں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ. ہر نفس جان لے گا جو اس نے جو بھیجا آگے, ٹھیک ہے, جو پیچھے چھوڑا. ترجمہ کریں نا دوبارہ, بریک میں ترجمہ کرتے ہیں سمجھ نہیں آتا, کریں کھل کے کریں. ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے, حال کی کہ مستقبل کی؟ یہ ترجمہ کے لحاظ سے تو مستقبل کی ہے. مستقبل ہی ہے نا, کب جانے گا؟ ہاں جی, کب جانے گا یہ نفس, کب جانے گا کہ اس نے کیا پیچھے چھوڑا اور کیا آگے بھیجا؟ کب جانے گا وہ روزے قیامت کے دن. روزے قیامت پہ آپ کیوں چلے گئے؟ جب وہ مرے گا تبھی جانے گا نا وہ. جی جی, تو اس کا ترجمہ پاسٹ میں ہوگا, پریزنٹ میں ہوگا, فیوچر میں ہوگا؟ فیوچر میں ہی بنتا ہے. فیوچر میں بنے گا. تو سلیم صاحب آپ نے جو سوال پوچھا تھا نا کہ اس کا یہ تو ماضی ہے, تو دیکھیں جملے کے کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جملے کے کانٹیکسٹ پہ جملہ کرتا ہے. ہاں جی, مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال کے طور پہ اگر میں کہوں یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے, یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے نا, جاء وہ آیا, ٹھیک ہے, وہ آیا نا, ماضی کا صیغہ تھا نا, ٹھیک ہے. لیکن میں اس سے پہلے اگر لگا دیتا اذا, اذا کیا کرتا ہے, اذا اس کو فیوچر میں لے جاتا ہے, حالانکہ گو کہ ماضی کا صیغہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے گی آپ کے پاس نصرت اور فتح, ہے نا. تو یہ جملے کے کانٹیکسٹ سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہوگا کیسا. ویسے میں بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت کم ایسی شکایت کرتا ہوں, لیکن آج بہت معذرت کے ساتھ مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے آپ تمام لوگوں کے ساتھ. ایون جو ہے میجر صاحب جو بہت اس میں رہتے ہیں, آج میجر صاحب نے مجھے بہت ساری جگہوں پہ بڑا مایوس کیا, اور لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ جو کچھ پیچھے پڑا ہے لگ ایسا رہا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن بظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے سر کہ آپ لوگ جو ہے نا آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں, پیچھے والے کو نہ کبھی کھول کے دیکھتے ہیں, نہ قرآن کے ساتھ کوئی اپنا لنک لگایا ہوا آپ نے انالیسس کے سلسلے میں. تو سر اس طرح سے تو ہوگا, پتہ کیا, آپ اپنا وقت اور اپنی ساری چیزوں کو ضائع کریں گے. بیسک سیکھے آپ لوگوں سے, آپ لوگ پرانے سیکھوں کو بھول گئے, پہچانوں کو بھول گئے ہیں, یا تو کبھی اس پہ آپ نے غور فکر ہی نہیں کیا یا کبھی سوچا ہی نہیں ہے. جتنے قواعد لکھے جاتے ہیں اس پہ بھی کچھ نہیں کیا. آپ کو میں نے پہلے تو ریکویسٹ کی تھی کہ قواعد آپ سارے جو ہے شیٹس بنائیں, وہ بھی نہیں کی. آپ کو میں نے آپ کے ساتھ ایک شیٹ شیئر کی, میں نے کہا اسی کو گو تھرو, اسی کو سامنے رکھ لیتے تو بھی پکڑ لیتے بھی بہت ساری. وہ 5 شیٹیں بھی اگر آپ کے سامنے پرنٹ آؤٹ ہوتے تو اس میں بھی بہت کچھ پکڑ سکتے تھے آپ. تو اس طرح سے نہ کریں سر, تھوڑا سا ٹائم دیں, تھوڑی سی کنسنٹریشن دیں, نہیں تو پھر پتہ کیا ہوگا, ساری چیزیں آپ کی ایسی نکل جائیں گی. کچھ بھی یہ دیکھیں, اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں, قرآن کی مثال اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے سمندر کی ریت ہے, سمندر کی ریت ہے نا, سمندر کی ریت کو اگر آپ ہاتھ پہ مٹھی میں لیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہاتھ کے ہاتھ پہ ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے نا تو ریت جا چکی ہوگی آپ کے ہاتھ سے. تو قرآن اور قرآن سے جڑی ہر چیز, چاہے اس کی وہ گرامر ہو, چاہے اس کی انالیسس ہو, چاہے قرآن کی تفسیر ہو, قرآن کی تعلیم ہو, اگر اس کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق نہیں رکھا تو یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا. یاد رکھ لیجیے گا میری بات, اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم لگائیں. اور میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ اس پہ روز 5 گھنٹے لگائیں, آپ روز کے 10 15 منٹ بھی لگائیں تو بہت ہے. گردان کے بارے میں نے آپ لوگوں سے اتنی دفعہ کہا کہ آپ جتنی گردان کریں گے آپ کو فائدہ ہے, جتنی کریں گے, کیونکہ گردان آپ کو بیسکلی جو ہے وہ آپ کو صیغوں کی پہچان بتاتی ہے. یہ جو درس نظامی کا کورس ہوتا ہے 6 سال کا, 1 سال صرف گردان کراتے اور کچھ نہیں کراتے. یہ جو میں نے آپ کو کل پرسوں جو آپ کو میں نے تقریباً کوئی 12 میں نے آپ کو چیزیں بھیجی تھی کہ اس کی آپ نے جو ہے نا سیغے بنا دیں.
इनकी पूरी गर्दान होती है और टोटल की 37 है जिनकी गर्दान होती है, नहीं एक मादे की 37 गर्दानें होती है मुख्तलिफ। तो वो आप गर्दानें जब तक नहीं करेंगे आप लोग वो कर ही नहीं रहे। एक बाप की एक मादे की दो मादे भी अगर रोज के आप करें तो उसमें टोटल आपके 10 मिनट नहीं लगते, तो वो 10 मिनट आप लोग दे नहीं रहे। उसकी क्या वजह है मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस पर थोड़ा ख्याल रखें। सर बेसिकली तो जरा ईद की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रही क्योंकि टाइम नहीं मिल सका उसको दोहराने का। सर जी मेरी बात सुने, ईद की वजह से लास्ट क्लास आपकी फ्राइडे थी और आज एक फ्राइडे, 8 दिन के अंदर अगर आप ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि 8 दिन के अंदर ऐसा मामला हुआ कि आप सारा आपका चौपट हो गया, आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं? नहीं चौपट तो खैर नहीं कह सकते, बस ये है कि थोड़ा सा भी वो टेंशन मिला इस तरफ नहीं दोहरा नहीं सके इसको दोहरा नहीं सके। दोहराने की जरूरत नहीं है सर, मैंने तो आपसे कहा आप दोहराए भी नहीं। आप डेली बेसिस पे 10 मिनट के लिए सिर्फ कुरान के साथ अपनी कुरान खोलें और 10 मिनट दे दें, मैक्सिमम 15 मिनट दे दें कि मैंने 15 मिनट की एनालिसिस करनी है, दैट्स इट एवरी डे। आपको रोज कुरान पढ़ने के लिए 15-20 मिनट तो निकाल सकते हैं ना, आप वो दें। आपको इसमें कुछ जरूरत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपने, सिंपल आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। एक और बात मैं आपके सामने करता हूं, तीसरा है मुफाला, क्योंकि ये तो मैं आपके साथ सिर्फ उसमें तो कुछ है ही नहीं। बाब मुफाला तीसरा है। बाब मुफाला जैसे ही आपके जहन में आता है आपका पहला सीगा बनता है फाला युफाइलु। मुझे बताएं इसका मतलब क्या बनेगा, फटाफट बताएं। हालांकि देखिए मैंने आपको बताया इसके बाप का नाम ही हमेशा वही होते हैं। बाब मुफाला जो है उसका क्या बनेगा, मुफाअलतुन, फाला युफाइलु मुफाअलतुन, ये तीसरा बाब है आपका। इस बाब की 2 खुसूसियात अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। इसकी जो पहली खुसूसियात है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो खासियत है वो ये कि ये ऐसा फेल है, ये ऐसा फेल है जिसमें 2 शख्स या 2 गुरोह इन्वॉल्व होते हैं। एक ऐसा फेल है जिसमें 2 शख्स भी हो सकते हैं या 2 गुरोह भी हो सकते हैं, लेकिन वो 2 शख्स या 2 गुरोह इस तरह से हो कि एक फाइल के तौर पे काम करे और दूसरा मफूल के तौर पे। 2 शख्स या 2 इस तरह से हो, एक फाइल के तौर पे काम करे और दूसरा मफूल के तौर पे काम करे। इसमें भी लाजिम फेल को मुताद्दी करते हैं, इसके अंदर भी लाजिम फेल को मुताद्दी करते हैं। इसका भी जो अलामत मुदारे है वो मज़मूम है। मैंने आपसे कहा था 3 ऐसे बाब हैं जिसके अंदर अलामत मुदारे मज़मूम होती है, इसकी भी मज़मूम है। इसका भी देखें पता कैसे चलता है, ऐन कलमे से पता चलता है, ऐन कलमे पे कसरा है, ऐन कलमे में कसरा है। इसके अंदर मुबालगा और शिद्दत भी है, और इसके अंदर एक और चीज भी है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का भी मफहूम मिलता है। एक दूसरे से आगे बढ़ने का भी मफहूम पाया जाता है। ये 5 इसकी बुनियादी खुसूसियात है। मैं आपके सामने एक मादा रखता हूं, मैं आपके सामने एक मादा कहता हूं, जीम, दाल और लाम।
جیم دال اور لام. اس کو باب مفعلہ پہ پہلا صیغہ بنائیے, کیا بنے گا؟ جادلا. جادلا. آپ کنٹینیو کریں نا, ہم بنائیں تینوں صیغہ بنائیں, کیا مطلب؟ یجادلو. جادلا یجادلو. مجادلتن. 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 بحث و تکرار کرنا. بحث اور تکرار کرنا. کہتے ہیں نا جنگ و جدال, کہتے ہیں نا جدال کرنا, بحث کرنا. اب ظاہر ہے جب بحث کرتے ہیں آپ یا تکرار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک جو بات کر رہا ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے, دوسرا مفعول ہوتا ہے. پھر وہ وہاں سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ فاعل ہو جاتا ہے, دوسرا والا مفعول ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ چیز دو شخص کے درمیان بھی ہو سکتی ہے, یہ چیز جو ہے وہ دو گروہ کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. تو کیا آپ نے صیغہ بنایا؟ جادلا یجادلو مجادلتن. مجادلتن. اس کا اسم الفاعل اسم المفعول بنائیے. اسم الفاعل اسم المفعول بنائیے فٹافٹ. جی اسم الفاعل اسم المفعول بنائیے اس کا. مجادلن. مجادلون. مجادلن. مجادل. مجادل. کلثوم جی اس میں تک گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اسم الفاعل میں عین کلمے پہ کسرہ ہوتا ہے, اسم المفعول میں عین کلمے پہ فتح ہوتا ہے. اب بنائیے فٹافٹ. مجادلن. مجادلون و مجادلون. اس کا مجادل. امر بنائیے. امر بنائیے فٹافٹ. جدل. جلدی بنائیے. کلثوم جی کیا ہو گیا؟ امر کس سے بنتا ہے؟ میں بنا دوں. نہیں کلثوم سے بنا دیں. کلثوم جی امر کس سے بنتا ہے؟ کلثوم جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر, فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے. سر فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ بنائیے, کیا بنے گا پہلا صیغہ؟ سر فعل مضارع کا حاضر کا پہلا صیغہ بنائیے, کیا بنے گا؟ چلے گردان کریں فٹافٹ. سر میں یہاں کے سر بالکل بلینک ہو جاتی ہوں. آپ دیکھیں, آپ بلینک آپ نے پہلے سے ذہن میں بنا لیا, میں بلینک ہو گیا. آپ گردان کریں نا, گردان کریں, مضارع کی گردان کریں پوری فٹافٹ. سر آپ مضارع کی گردان کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج بس پہ چلی گئی. مضارع کی گردان کریں, کریں مضارع کی گردان. سر سمپل گردان کروں یا یہ رکھ کے کروں اس کو؟ آپ مفعلہ پہ گردان کریں نا, فعل مضارع کی گردان کریں. سر یفعلو یفعلانی یفعلون. باپ مفعلہ پہ گردان کریں نا. باپ مفعلہ کا صیغہ کیا ہے؟ یفعلو ہے نا. جی سر. یفعلو کے اوپر اس مادے کو ڈال کے گردان کریں, کیا مسئلہ ہے؟ پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ سر یہاں کے بہت بالکل میں بلینک ہو جاتی ہوں, یہی تو میں بتا رہی ہوں. بتائیے اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ سر سر پتہ نہیں. میں بتا دیتا ہوں جی, مجھے بتائیے کیوں نہیں پتا, مجھے بتائیے کچھ سمجھیے. یہ پہلا صیغہ ہے نا سر, یفعلو ہے یہ. یفعلو کے اوپر اس مادے کو ڈالیں نا, جیم ڈال کو, تو کیا بنے گا؟ یجادلو. تو اس میں مجھے کیا پتہ ہے, اس میں کیا گھبراہٹ کیا ہے, مجھے یہ سمجھا دیں آپ. سر مجھے تو بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے آج, تو سمجھ ہی نہیں آ. دیکھیں پہلے دن سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فا عین اور لام یہ تین کلمے کہلاتے ہیں. فا عین اور لام, فا عین اور لام یہ ہے, باقی تو
باقی تو سیغے کی حرف ہے نا. جی سر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا فا کلمے پہ کیا آ رہا ہے, ان پہ کیا آ رہا ہے, لام پہ کیا آ رہا ہے. آپ اس سے گردان شروع کریں, یجادلو سے گردان کریں ذرا. یجادلو یجادلو یجادلانی یجادلونا. ٹھیک ہے. تجادلو تجادلانی. سر تو یہاں سر میں ہو جاتی ہوں کنفیوز, مجھے نہیں آتی کیسے سمجھ. ہو جاتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے آپ نے سوچا میں ہو جاتی ہوں. آپ ایسا کریں یفاعلو سے گردان کریں ذرا. یفاعلو سے گردان کریں. یفاعلانی یفاعلونا. تفاعلو تفاعلانی. تو سر تفعلنا. دیکھیں نارمل سیغہ تفعلنا ہے نا. جی سر. یفعلنا. تفعلنا ہے نا. یفعلنا. نارمل سیغہ یفعلنا کر لیں تفعلنا کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکچولی ہوتا ہے یا بعض دفعہ کسی چیز میں آپ لوگ پھنس بھی جاتے ہیں بلا وجہ. یفعلنا ہے نا. یفعلنا تو نارمل سیغہ ہے نا. جی سر. جی سر. یہ ثلاثی مجرد کا ہے نا. جی سر بالکل یہی سر. اگر یہ مزید فی میں اگر باب مفعلہ پہ جائے گا تو اس کی شکل میں کیا تبدیلی آئے گی مجھے بتائیے. یہ صرف مجھے سمجھا دیں. دو چیزیں آئیں گی نا, فا کلمے کے بعد کیا آ رہا ہے, الف ہی آ رہا ہے نا. الف آ رہا ہے. جی الف آ رہا ہے اور جو علامت مضارع ہے وہ مضموم ہے. جی سر. ایسے ہی ہے نا. جی تو کیا بن جائے گا. سر یہ یوفا نہیں ارے فا کلمے میں کیا ہے, فا کلمے میں کیا ہے سر. لا الہ الا اللہ محمد. چلے نا اس پہ کر لیں تو کیا بنے گا. یفا یفعلنا. اب یفا اللہ کے اوپر آپ ڈال دیں اس مادے کو تو کیا بنے گا. یجادلنا. یجادلنا. آئیے اب آگے چلیے. سر یجادلنا. شروع سے میں نے بتایا کہ مزید فی میں اور ثلاثی مجرد میں بنیادی فرق کیا ہے. مزید فی میں کچھ الگ حروف ہوتے ہیں ایکسٹرا. وہ الگ حروف آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کدھر ہے. اس کو آپ اپنی نارمل گردان میں کہیں بھی فٹ کر دیں. مسئلہ کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مسئلہ آ رہا ہے تو ان کی آپ گردانیں بنا لیں پہلے اوریجنل. یفاعلو کی پوری گردان بنا لیں پھر مادہ ڈال دیں. سر میں کوشش کروں گی انشاءاللہ سمجھنے کی, بس وہ آن دا اسپاٹ مجھے نہیں. اب چلیں اب ہم تم حاضر کے سیغے کی بات کریں. حاضر کا سیغہ کیا بنے گا. سر حاضر کا جو ہے وہ تفعلو ہوتا ہے جو فعل مضارع کا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں اب یہاں مجھے آپ سے جس چیز کی ناراضگی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے مجھے بتائیے. آپ مجھے بتائیے اس وزن کے اوپر یہ جو تھا اس کا آپ نے واحد مؤنث کا غائب کا سیغہ کیا بنا ہے. سر تجادلو بنایا تھا. تجادلو بنائی. آپ کو یہ پتا ہے نا کہ واحد مؤنث غائب کا سیغہ واحد حاضر مذکر کا سیغہ تو ایک ہی ہوتا ہے. تو ڈفرنس کیا ہوتا ہے صرف علامت مضارع کا ہوتا ہے مضارع میں. جی سر علامت مضارع. بنتا کیوں نہیں ہے مجھے یہ سمجھائیے. تو سر تجادلو ہوگا. تجادلو ہو جائے ہوگا کیوں, ہونا چاہیے نا. جی سر. اب تجادلو سے امر بنائیے کیسے بنے گا. سر تجادلو تجادلانی تجادلونا. ارے تجادلو سے امر بنائیے نا. امر بنائیں. جی سر. امر بنائے نا. امر مانگا ہے نا میں نے آپ سے. میں نے آپ سے کہا تھا مجھے فعل امر بنا کے بتائیں نا. تو سر اخف کریں گے اس کو. آپ مجھ سے جب یہ پوچھنی اخف کریں گے اس کو, آپ پہلی دفعہ آپ نے ہو رہا ہے امر کا سیغہ. آپ سارے امر کے سیغے میں نے آپ سے بنوائے. آپ ہر دفعہ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا امر بنانے کے لیے اخف کریں گے اس کو. سر تجادل ہو جائے گا یہ. مجھے نہیں معلوم. آپ مجھے بولے اور مجھے امر بنا کے بتائیے. سر تو جادل پھر اس کے بعد علامت مضارع ہٹا دیں گے. جادل ختم ہو گئی بات. سیغہ پڑھنے میں آ رہا ہے.
جی سر. ختم, تیار ہو گئے؟ جادل. کیا مسئلہ کیا مسئلہ تھا؟ جی میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں, جی کریں اس کو. ذا, ہا اور را. جی پہلا سیدھا بنائیے فٹافٹ. جی بنائیے. اسے بنے گا طاہرہ. ظاہرہ ہے جی. ظاہرہ, جی بنائیے. ظاہرہ. ظاہرہ. یظاہرو. یظاہرو. مظاہرہ. مزہ تو کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی مزہ تو نہیں لکھا ہو. آپ مزہ مظاہرۃ. مظاہرۃن. مظاہرۃن. اسم الفاعل اسم المفعول بنائیے, امر بنائیے فٹافٹ. مظہرن اور مظاہرن اور مظاہرن. ٹھیک ہے. امر. امر بنائیے. ظہر. ظہر کیسے بنے گا؟ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دے دینا چاہیے. ظاہر. 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 ظاہر کیسے بنا تھا سر, ہمیں بھی سکھا دیں. تو ظاہرہ, ظاہرہ, یظاہرو, مظاہرۃن, پشت پناہی کرنا. پشت پناہی کرنا. میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں, کاف تا با. جی میجر صاحب بنائیے. کبارہ. کبارہ. کیا کر رہے ہیں؟ کاف تا با. اچھا کاف تا اور با. کتبہ. ماشاء اللہ, کتبہ, بڑا زبردست. کیسے بنا کتبہ؟ کاتبہ. کاتبہ, جی. یکاتبو. 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 مکاتبتن. مکاتبتن, خط و کتابت کرنا. کیا کرنا؟ خط و کتابت کرنا. خط و کتابت میں ایسے ہے نا, ایک فاعل ہے دوسرا مفعول ہے. اسم الفاعل بنا ہے, اسم المفعول بنا ہے, امر بنا ہے. اسم الفاعل ہو جائے گا پھر اس کا مقبتن. مقبتن کیسے بنا رہے ہیں اسم الفاعل؟ اسم الفاعل کس سے بنتا ہے؟ فائل. اچھا اچھا. جی سر جی کہیں جاپان چلے گئے کیا؟ سر یہ بن جائے گا کہاں پھنس گئے ذرا بتا دینا مجھے. میجر صاحب کہاں پھنس گئے وہ تو بتا دیں. سر میں وہ لکھ کے کر رہا تھا, ذرا ٹائم لگ رہا ہے. ابھی تو آپ نے پڑھا تھا اس کا فعل مضارع. فعل مضارع سے بنتا ہے نا. فعل مضارع آپ نے کیا بنایا تھا؟ فعل مضارع کیا بنایا تھا آپ نے؟ فعل مضارع کیا بنا تھا اس کا؟ تنوین آتی ہے؟ نہیں تنوین نہیں. آپ نے فعل مضارع کیا بنایا تھا سر, اس کا بتائیے. سر
मैंने लिखा नहीं था, मैंने ज़बानी बताया। ज़बानी क्या बनाया था वो बता दें। युकातिबु। जोर से बोले। युकातिबु। युकातिबु। अब इस्मुल फाइल कैसे बनता है? इसमें सर पहले मीम लगाएंगे इसके शुरू में। किसके शुरू में लगाएंगे? इसके पहले मुजारे के। पहले मुजारे के शुरू में मीम लगाएं, क्या बन जाएगा फिर? मुकातिबु। मुकातिबु कैसे बनेगा? आपने तो कहा पहले मुजारे के शुरू में लगाऊंगा, तो यहाँ लगाऊंगा मैं, तो मुया बन जाएगा, मुयू बन जाएगा। पहले मुजारे को हटा देंगे। अच्छा, पहले मुजारे तो हटाना पड़ेगा। पहले मुजारे को हटा देंगे तो बचेगा क्या? नहीं सर, अलामत मुजारे। अलामत मुजारे हटा दें। क्या हो गया मेजर साहब? अलामत मुजारे हटा के मीम पेश के साथ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये युकातिबु से क्या बन जाएगा? मुकातिबु। मुकातिबु। एन करने की हरकत को क्या करेंगे? मुकातिबु। नहीं गलत, अभी भी जज्बात में काम कर रहे हैं, अभी भी जज्बात से काम कर रहे हैं। अभी आपका फेले मुदारे था, पहले मुदारे आपका था युकातिबु। पहला काम क्या किया इस्मुल फाइल के लिए? अलामत मुदारे को हटा के उसकी जगह मीम पेश से लगा दी, तो क्या बन जाएगा? मुकातिबु। एन कलमे की हरकत को जेर कर, कसरा बना, कलमे की हरकत को जेर करते हैं तो ऑलरेडी जेर है, तो क्या बन जाएगा? मुकातिबु। ऑलरेडी जेर है। और लाम कलमे को तनवीन कर दे, मुकातिबुन। क्या बन जाएगा? अब ये मुकातिबुन। मुकातिबुन। इस्मुल मफूल बनाइए, इस्मुल मफूल बनाइए। मुकातिबुन। मुकातिबुन। इसका अमर बनाइए। ये बनेगा सो। बड़ा मैं बना दूं? बनाने देना उनको, आपसे मैं कुछ और बनवा देता हूँ। आपको बहुत जल्दी आपसे कुछ और बनवा दूँ। जी मेजर साहब क्या हुआ? ये सर मैं बना रहा था अभी लिखा। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए वो सर, हमें देर लगती है ना, स्टूडेंट है। क्यों देर लगती है? आपने पहले मुजारे का क्या सीखा बनाया था? पहले मुजारे का क्या सीखा बनाया था आपने? युकातिबु। युकातिबु बनाया था ना। युकातिबु से हाजिर का सीखा क्या बनेगा? तुकातिबु। तुकातिबु। आप करना क्या? फेल अमर बनाने के लिए पहला काम क्या करते हैं? पहले इसको ज़ाहिर को खफ कर दिया, तो क्या बन जाएगा? तुकातिबु से क्या बनेगा? वो तुकातिब। तुकातिब। दूसरा काम का क्या करना है? अलामत मुजारे हटा दी, तो क्या बन जाएगा? कातिब। कातिब। पढ़ने में आ रहा है? पढ़ रहे। फेल अमर बन गया। इतनी परेशानी क्यों जाती है? थोड़ा सा तहम्मुल रखें, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। डॉक्टर साहब आपको बहुत जोर से आ रहा है, डॉक्टर साहब बनाइए। तो आसान सा बताइए जी। जीम जीम, हा जीम जीम। ये तो तकरार आ गई जी इसमें। पहले आप ओरिजिनल सीगा बनाया करें, हमेशा तकरार आ गई करें। क्या बनेगा? हा जा जा। हा जा। हा जा से तब्दीली होगी तो क्या बन जाएगा? सॉरी फिर बताइए। हा जा में तब्दीली लाएंगे ना, आप तकरार आई तो क्या बनेगा? अच्छा, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, हज्जा हो जाएगा। हज्जा कैसे हो जाएगा? क्या करते हैं? मैंने कहा ना, लिखते नहीं हैं आप लोग। और ये सीधा बनाएंगे, क्या बनेगा? ओरिजिनल हा जा जा। तब्दीली के बाद क्या बनेगा? ये हा जा हो जाएगा मेरा ख्याल। वो लंबी वाली जो जबर है वो वाली। लंबी वाली जबर कौन सी होती है?
आजा, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा, तकरार का क्या कानून है सर? तकरार का क्या कानून है? सर लाम कलमा मुतहरिक, ऐन कलमा साकिन, तो बस ऐन कलमे को साकिन कर दें। अब क्या करेंगे दूसरा काम? दूसरा काम क्या करना है? इदगाम कर दें, अदगाम कर दें। अदगाम कर दिया तो क्या करते हैं? तशदीद लगाएंगे। हरकत कौन सी लगेगी? हरकत ये फतहा। बस तो ये बन गया। अलिफ मकसूरा कहाँ से आया? हज्जा, हाजा, हाजा, हाजा। सर पहले वाला वर्ड पढ़ देंगे सर आप? पहले जी? वाला वर्ड, ये हाजा से पहले वाला वर्ड पढ़ देंगे प्लीज? हाजा से पहला वाला वर्ड कौन सा है? सर जो हाजा से पहले लिखा है आपने, हाजा, हज, हाजा था ना ऑलरेडी ओरिजिनल सीगा। जी सर, हाजा से अब तकरार आ गई ना। जी सर। इसका कानून क्या है? कि सर जब मिसले साकिन मुतारिक हो और मिसले अव्वल साकिन हो। मिसले अव्वल अगर साकिन ना हो तो उसको साकिन करते हैं। साकिन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि उसकी हरकत को माकबल ट्रांसफर करें। माकबल तो हरकत ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि अलिफ है, उसको लाजमन साकिन कर देंगे। जब साकिन हो गया तो ये साकिन हो गया, दूसरा हो गया हाजा, हाजा। अलिफ के बाद अगर तशदीद आ जाए तो फिर कौन सा वाला कायदा अप्लाई होता है? सर मतलब इदगाम हो जाएगा सर? नहीं, अलिफ के बाद जब तशदीद आ जाए तो फिर कौन सा वाला कायदा अप्लाई होता है? सर पता नहीं। अरे इसको कैसे पढ़ेंगे? हाजा, हाजा पढ़ेंगे, हाजा पढ़ेंगे। अच्छा सर, ओह अच्छा वो लगाएंगे इस पे। क्या जी हो सर, गया? ये मद्दे लाजिम है सर, मद्दे लाजिम है। इसमें लाजिम का कानून अप्लाई होगा ना। हाजा। मैं सर तजवीद में थी नहीं इस वक्त तो इसमें तजवीद आप पढ़ाती हो, तजवीद में थी जी। इसका मुदारे का सीगा बनाइए। ये बनेगा युहाजु। और इधर सीगा बनाइए पहले। युहाजिजु, तब्दीली के बाद क्या बनेगा? युहाजिजु। तब्दीली के बाद इसको हम कर देंगे अफ़ाफ। युहाजु, युहाजु ने अभी आपके सामने कहा, गौर और फिक्र ही नहीं करते आप लोग। पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ के बताइए मुझे। युहाजु, हाँ, युहाजु, युहाजु। मस्दर बनाइए। मुहाजतुन। मुहा क्यों भाई? फा कलमा क्या है? फा कलमा हा है। जी पढ़े, क्या बनेगा? मुहा, मुहाजतुन। हाँ तो फिर अदगाम करें, फिर अदगाम करें, क्या बनेगा? मुहाज्जतुन, मुहाजतुन। हाँ, मुहाज्जतुन। क्या बनेगा? मुहाज्जतुन। हुज्जत करना जो आप कर रहे हैं मेरे साथ इस वक्त, झगड़ा करना जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ इस वक्त। क्या क्या दोबारा बोलिएगा सर? हुज्जत करना जो आप कर रहे हैं, झगड़ा करना जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ इस वक्त। जिदाल, जिदाल। हम लोग इसमें जिदाल अलग चीज है। जिदाल तो बहस है। हम इस वक्त हुज्जत कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं? हुज्जत कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो देखें जी, आप लोग अपनी गर्दान के ऊपर तवज्जो बिल्कुल नहीं है। मैं जितने सीगे आपको मैंने उस दिन दिए हैं, आज भी मैं कुछ सीगे बेचता हूँ, उन सीगों की गर्दानें करें और कुछ भी ना करें।
سیدھے سیدھے آپ کے پاس بنے ہوئے کچھ نہیں کرنا. میں نے آپ کو بہت عرصے پہلے کہا تھا کہ اب آپ کی کوئی پریکٹس نہیں ہے. اگر پریکٹس میں آپ سے کراؤں گا تو صرف سیخوں کی کراؤں گا, گردان کی پریکٹس ہوگی, باقی کسی چیز کی نہیں ہے. باقی تو سیدھے سیدھے اس کے اوزان ہیں, اوزان کے اندر مادوں کو ڈالیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کچھ اور تھوڑی کرنا ہے آپ نے. آپ سے کوئی ترکیب تو میں کرا ہی نہیں رہا, تو صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو سمجھیں تاکہ آپ کے پاس سمجھ میں آ جائے, تو پھر ہم انشاءاللہ ایک ہی دفعہ ترکیبیں بھی کریں گے, قرآن کی آیات بھی کریں گے. لیکن سیکھیں تو پہچانے پہلے, آپ کو یہ تو پتہ چل جائے کہ یہ سیکھیں ہیں کیا, تاکہ آپ کو ان کے باپ پتہ چلے, ان کی آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونے چاہیے, تاکہ انہیں سے آپ جو ہے نا وہ پھر مانوی تبدیلی لاتے, کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باب آیا تو اس کا مطلب اس میں ایک فاعل ایک مفعول ہے, یعنی اس قسم کا آپ کو ترجمہ آئے گا جس میں فاعل مفعول دونوں کا ٹرانسلیشن نکلے گا. اس میں مبالغہ بھی ہے, شدت بھی ہے, یہ لازم فعل کو متعدی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں. یہ ساری جتنی آپ کے سامنے میں ان کے جو صفات لکھتا ہوں ان سب کو نوٹ ڈاؤن کریں, تو یہ ساری چیزیں کریں تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور تھوڑا سا وقت نکالیں, تو 10-15 منٹ نکالیں کہ قرآن کی آیات کے ساتھ جو میں آپ کو دیتا ہوں وہ صیغے آپ رات کو سوتے ہوئے, لیٹے ہوئے, بیٹھے ہوئے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اور جہاں سمجھ میں آئے کاغذ پینسل پکڑے اور سیدھے سیدھے بنائیں, تو پرابلم تھوڑی ہے, تھوڑی سی ایفرٹ ہے سر, مطلب ادروائز تو مجھے ایسا بظاہر آج ایسا نظر آیا کہ آپ جو پہلا والا آپ کا جو دن تھا فیل جب شروع کیا تو وہیں کے وہیں کھڑے, سیکھا آپ سے پہچانا نہیں جا رہا, گردان آپ سے بن نہیں رہی ہے, یعنی گردان میں آپ پھنس رہے ہیں. آپ پہلے 5 سیکھے بنا رہے ہیں, چھٹا نہیں بن رہا, چلیے جی چھٹا نہیں بن رہا, لیکن جو پہلے 5 سیکھے وہی آگے بھی اگلے 5 بھی سیکھے ویسے ہی وہاں پھر آپ 7ویں سیکھ میں پھنس رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. اب یہ والا ٹائم نہیں رہ گیا کہ اس اسٹیج پہ آ کے آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے تو پھر واپس 0 میٹر پہ چلتے ہیں, پھر واپس 0 میٹر پہ آ جائیں. اس چیز کا خیال رکھیں. سر ایک سوال, ہاں جی پوچھیں. اس میں چونکہ وہ تنوین آ رہی ہے تو امر بنانے کے لیے اس کو اخف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی سیم. آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی رول اپلائی کرتے ہیں اوریجنل سیغہ بنائیں گے. اوریجنل سیغہ اس سے کیا ہے, اوریجنل سیغہ اس کا کیا بنے گا؟ تو حاج جو ہے نا, تو حاجی جو, تو آپ کیا کریں گے؟ تو حاجی, تو تو حاجج, جو ہے نا, تو حاجج, اخف کریں تو کیا بن جائے گا؟ تو حاجج. تو حاجج. اب دوسرا اسٹیپ کیا کریں گے؟ علامت مدارے ہٹا دیا تو یہ بن جائے گا حاجج. بس ختم, بن گیا آپ کا علام, وہ آپ کا. تھینک یو. مطلب یہ ساری وہ گفتگو ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم بہت, کوئی نئی چیز میں نے آپ کے ساتھ پچھلے 4 سیشن سے کوئی نئی چیز نہیں کرائی ہے, لیکن ہم وہی کہ مطلب ابھی بھی کیوں مشکل ہے, کوئی نئی چیز نہیں کرائی ہے. صرف آپ کو نئے باپ کا میں نے آپ کو فارمیٹ بتایا کہ نئے باپ کا ابتدائی سیغہ کیسے بنتا ہے, بس. آپ نے اس سیغے میں مادوں کو تو رکھنا اور تو کچھ بھی نہیں کرنا. باقی جو رولز امر کے ہیں وہ ایز اٹ از ہیں, جو رول اسم الفاعل کے وہ ایز اٹ از ہیں, اسم المفعول کے وہ ایز اٹ از ہیں. مصدر اس کا اتنا آسان ہے کہ جو باپ کا نام ہے اسی کا مصدر ہے. اب وہی میں ہر چیز ہم ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں اور ہر دفعہ ہم وہیں پھنسے ہوتے ہیں. ہر دفعہ امر کے لیے مجھے آپ کے ساتھ اسی ڈیٹیل لینتھ میں جانا پڑتا ہے, اسی طرح سے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے, اسی طرح سے سمجھانا پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب پھر ہم فعل مت دوبارہ کر لیتے. اگر ہم سے سیغہ نہیں بن رہا فعل مضارع کا تو ہم واپس چلتے ہیں پاسٹ میں, اور پھر فعل مضارع کی گردان دوبارہ سے سیکھتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں آتی ہے, تو اگر آتی ہے تو پھر اس کو مجھے پریکٹیکلی دکھائیں کر کے. میں نے نئی چیز تو کوئی بھی نہیں کرائی ہے آپ کو پچھلے 4 سیشن کے اندر, بلکہ 4 سیشن کیوں, غیر صحیح افعال کے اندر بھی آپ کو میں نے کوئی صرف تبدیلی بتا دی گئی ہے, باقی تو کوئی نئی چیز نہیں آئی آپ کے سامنے. مطلب پچھلے 5-6 سیشن سے کوئی نئی چیز ہم نے نہیں کی ہے, صرف فعل کی گردان اور اس کے اب نئے ابواب کے سامنے آپ کے ساتھ بات کی ہے میں نے, اور تو کوئی چیز نہیں کی ہے. پھر کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پھر تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اب تو بہت کوئی چیزیں ہونی چاہیے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج کم سے کم ہم 3 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ابواب پڑھتے, کم سے کم 3 ابواب, لیکن ہم پہلے میں ہی پھنس جاتے.
ہم پہلے میں ہی پھنس جاتے ہیں, پہلے سیغے گردان میں ہی پھنس جاتے ہیں. یہاں تک آپ کے سامنے لکھتے ہیں, مادہ میں لکھتا ہوں تو ہم اسی میں پھنسے رہتے ہیں کہ جدلہ بنے گا کہ کس سے بنے گا, ہم اسی میں پھنسے رہتے ہیں. سامنے آپ کا پڑا ہوا ہے, یہ مادہ پڑا ہے, اس مادے کو پھینکیں اس کے اندر. یار کرنا کیا ہے, ایک ہی لفظ تو ایکسٹرا آ رہا ہے اس کے اندر, اس کے حرکات کو دیکھیں, سامنے رکھیں, کوئی چیز پرابلم نہیں ہے. تو آج کا دن کافی مایوس کیا آپ سب لوگوں نے. مجھے امید ہے انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر بہتری ہوگی کافی. انشاءاللہ کچھ جی ہاں نہ تو بول دیں. سوری سر, وہ میرا میوٹ پہ چلا گیا تھا. جی انشاءاللہ سر کوشش کروں گی. کوشش نہیں, آپ کہیں یقیناً, آپ کہیں یقیناً. انشاءاللہ سر. انشاءاللہ باذن اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.